الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے قضائے حاجت کے کچھ آداب ان کے متعلق گفتگو کی تھی، اور کچھ ایسے آداب ان میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے تھے جو فقہائے کرام نے کتاب و سنت کی نصوص سے، دلائل سے استنباط کر کے فقہ کی کتابوں کے اندر ان کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ آداب جو ہیں ایسے آداب ہیں کہ جو صرف دین اسلامی نہیں، اسلامی دین یا شریعت اسلامیہ کے نزدیک نہیں، بلکہ ہر وہ انسان یا ہر وہ معاشرہ جس کے رہنے والے لوگ فطرت سلیمہ کے مالک ہیں، عقل سلیم کے مالک ہیں، وہ بھی ان کو آداب میں ہی تصور کرتا ہے۔ جو آداب ہم نے کل پڑھے ان کے علاوہ کچھ مزید آداب جو فقہ کی کتابوں میں فقہا نے ذکر کیے، اگرچہ ان میں اختلاف موجود ہے لیکن وہ آداب ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید کچھ آداب کے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل کریں گے۔ اگر ان میں کوئی اختلاف ہے فقہا کے درمیان تو انشاءاللہ اس اختلاف کو بھی ہم پڑھیں گے اور حل کریں گے، اور فقہا کے اختلاف کی روشنی میں ہم صحیح اور درست اور راجح موقف تک پہنچنے کی دلائل کی روشنی میں کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے وضو یا غسل خانے والی جگہ میں، غسل والی جگہ میں پیشاب نہ کرنا۔ یہ بھی ایک ادب ہے، قضائے حاجت کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ انسان اس جگہ پیشاب نہ کرے جہاں وہ غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، یا کوئی دوسرا اس کے علاوہ غسل کرتا ہے، جیسا کہ حمام ہو گیا، اور اسی طرح عام لوگوں کی جو غسل کی جگہیں ہیں جہاں لوگ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس طرح کی جگہوں پہ جو ہے وہ پیشاب کرنا یہ خلاف ادب ہے، آداب کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اگرچہ جواز یا عدم جواز کا مسئلہ یہ سے مختلف ہے، لیکن ایک یہ ادب شمار ہوتا ہے قضائے حاجت کے آداب میں سے کہ انسان وہاں اپنی حاجت کو پورا نہ کرے جہاں اس نے خود غسل کرنا ہے، یا اس کے کسی دوسرے مسلمان بھائی نے غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے۔ اس مسئلے میں ہمارے پاس 3 اقوال ہیں کہ آیا اگر کوئی آدمی یہ کام کر لیتا ہے تو اس کا کام یہ مکروہ ہوگا، حرام ہوگا، یا جائز ہوگا، گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اس کے حکم کے بارے میں اندازہ ہو۔ تو سب سے پہلا قول ہمارے سامنے اس مسئلے میں غسل خانے میں یا حمام میں یا وضو والی جگہ میں پیشاب کرنا، اس کے بارے میں پہلا قول یہ ہے کہ یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ یہ کام کرنا غسل خانے میں ہو، حمام میں ہو یا وضو والی جگہ پہ ہو، تینوں چیزیں اس میں ملزوم ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو سالون والی دکانیں ہوتی ہیں، نائی وغیرہ، انہوں نے ساتھ حمام کا، نہانے کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے، تو وہاں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پیشاب کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، صرف وہ نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں وہ حمامات۔ گرم پانی وہاں سردیوں میں خصوصاً جو ہے وہ گرم پانی مہیا کرتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی کو پیشاب آ جاتا ہے وہاں، تو آپ جانتے ہیں کہ ان دکانوں میں ابھی تو شاید جو ہے وہ بعض جگہوں پہ ہوگا، لیکن آج سے 5 7 10 سال پہلے یہ پیشاب وغیرہ کا ساتھ بندوبست نہیں ہوتا تھا، کوئی خاص ٹوائلٹ وغیرہ ساتھ نہیں بنایا ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کو پیشاب آ جاتا ہے تو کیا وہاں وہ
غسل والی جگہ میں ساتھ پیشاب کر سکتا ہے یا نہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو فقہائے کرام، جمہور فقہائے کرام کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ غسل خانے یا پیشاب یا حمام یا وضو خانے کسی بھی جگہ جو ہے پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے، حرام کسی نے بھی نہیں کہا۔ آپ دیکھیں، تعجب کریں گے آپ کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں یا غسل والی جگہ میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، لیکن فقہائے کرام کسی نے بھی اس کو حرام نہیں کہا، کسی نے بھی اس کام کو حرام نہیں کہا۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ حدیث کی مخالفت کیسے فقہا نے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جو آداب ہیں جن چیزوں کا، جن افعال کا، جن اعمال کا تعلق آداب سے ہے، ان کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو عموماً کراہت پر یا مکروہ پر محمول کیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے فقہا کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے آداب میں منع کیا ہے ان میں اکثر جو ہے وہ مکروہ پر یعنی ناپسندیدگی پر محمول کیے جائیں گے، حرمت پر محمول نہیں کیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو جو ہے وہ مکروہ ہونے پر محمول کیا ہے۔ اور ساتھ کچھ اور بھی فقہائے کرام نے علتیں بیان کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے، فقہا نے کہا ہے کہ اگر وہ علت پائی جاتی ہو تو پھر ممکن ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن اگر وہ علت نہ پائی جاتی ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ مکروہ ہے وہ کام کرنا۔ تو لہٰذا جمہور فقہائے کرام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ غسل خانے میں، حمام میں، وضو والی جگہ میں پیشاب کرنا یہ مکروہ عمل ہے، اور ان کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حمید بن عبد الرحمن راوی ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ایسے آدمی کو ملا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اختیار کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہے، ایسے صحبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی اس نے جیسے کما صاحبہ ابو ہریرہ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تقریباً 4 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لازم ہو کر جو ہے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابی رہے ہیں، اگرچہ ان کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو محدثین ہیں یا محققین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابی کی جہالت جو ہے یا صحابی کا مبہم ہونا یہ حدیث کی صحت پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر صحابی کے علاوہ کوئی تابعی یا تبع تابعی یا کوئی اور محدث کا نام اگر یہاں آ جائے رجلن یعنی آدمی، تو پھر فقہا یا محدثین اس حدیث کو قبول نہیں کرتے۔ محدثین اس حدیث کو قبول نہیں کرتے جس میں صحابی کے علاوہ کوئی اور راوی جو ہے وہ مبہم ہو یا مجہول ہو۔ مبہم کا مطلب یہ ہے کہ رجلن کہہ دیا جائے، اور مجہول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جہالت اس کے اندر ہو، اس کی حالت معلوم نہ ہو کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے یا کہاں سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ تقریب و تہذیب کے مقدمے میں بھی ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ کہ صحابہ سارے کے سارے چونکہ عدول ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، صدیقین ہیں، اس وجہ سے ان میں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی۔ جب کسی تابعی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے صحابی سے سنا ہے یا صحابی نے مجھے یہ بیان کیا ہے، چاہے نام بھی لے حدیث کے اندر، تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، لہٰذا یہ علت نہیں بن سکتی۔ تو حمید بن عبد الرحمن جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے آدمی کو ملا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور 4 سال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اس آدمی نے جس نے حدیث بیان کی۔ قالا، اس نے کیا بیان کیا اس تابعی کو، حمید بن عبد الرحمن کو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی بھی روزانہ کنگھی نہ کرے، روزانہ بالوں میں یا داڑھی میں، دونوں چیزوں میں کنگھی نہ کرے۔ او یبولا، یا پھر جو ہے یہ اس بات سے بھی آپ نے منع کیا، او یہاں اصل میں ان ہے، ان جو ہے وہ پوشیدہ ہے، او ان یبولا اصل ہے، کہ وہ اس بات سے بھی آپ نے منع کیا کہ وہ پیشاب نہ کرے فی مغتسلہ، اپنے غسل خانے میں، یعنی اپنی غسل والی جگہ میں۔ تو یہاں 2 حکم بیان ہوئے، ایک تو روزانہ کنگھی کرنے کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ حرام نہیں کام، کیونکہ بسا اوقات آدمی کے بال لمبے ہوتے ہیں، داڑھی لمبی ہوتی ہے، اگر وہ کنگھی نہیں روزانہ کرتا تو ہر نماز کے وقت بھی کرنا پڑ جاتے ہیں، تو یہ بالوں کی حالت پر محمول ہے۔ اگر بال زیادہ خراب ہوں، زیادہ گنگھیالے ہوں اور ان میں ضرورت ہو کنگھی کرنے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس من کان لہ شعر فلیکرمہ،
کہ جس کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی تکریم کرے، اپنے بالوں کا احترام کرے، یعنی ان کا خیال رکھے۔ تو لہٰذا اس حدیث کو اس حدیث سے جب ہم ملائیں گے تو دونوں کو جمع کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر واقعتاً ہی بالوں کو جو ہے روزانہ کنگھی کرنے کی ضرورت ہے تو پھر وہ کنگھی کرے گا، لیکن اگر ضرورت نہیں، بلا ضرورت جو ہے وہ اپنا ٹائم برباد نہ کرے اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند سمجھائے۔ او یبول فی مغتسل، یا غسل خانے میں یا اپنے غسل والی جگہ میں پیشاب کرے، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ تو یہ دلیل ہے جمہور فقہا کی، تو انہوں نے گویا کہ اس حدیث کو مکروہ پر محمول کیا، کہتے ہیں کہ مکروہ ہے کیونکہ اس کو یہ آداب ہیں اور آداب کو ہم جو ہے وہ حرام پر محمول نہیں کر سکتے الا کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل آ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ ترجمہ اس حدیث کا میں نے لکھا ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اگر پیشاب یا پانی نکلنے کی کوئی جگہ نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، بصورت دیگر جو ہے وہ جائز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دوسرا قول انہوں نے یہ علت ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے وہ ممانت یا کراہت جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب پانی کہیں نکلنے کی جگہ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، پرانے دور میں جگہیں کچی ہوتی تھیں اور غسل خانوں میں عموماً جو ہے لوگ غسل کرتے تھے، نکلنے کا کوئی پانی کے نکاسی کا جو ہے وہ بندوبست نہیں ہوتا تھا، نکلنے کا مخرج نہیں ہوتا تھا اس کا۔ تو اس سے اعتبار سے تو صاف ظاہر ہے کہ جب پیشاب کرے گا تو وہاں پیشاب رک جائے گا پانی کے اندر، جب دوسرا کوئی غسل کرے گا تو پھر وہ چھینٹے اس کے اوپر گریں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر تو پانی اور پیشاب نکلنے کی کوئی جگہ ہو تو پھر جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر جگہ نہ ہو پانی یا پیشاب وغیرہ نکلنے کی، ویسے زمین ہے وہ کھلی جگہ ہے یا کوئی غسل خانہ باقاعدہ بنایا ہوا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر پیشاب کرتا ہے تو مکروہ ہے۔ اور یہ قول جو ہے وہ شافعیہ سے ایک دوسری روایت ہے۔ پہلا قول ان کا پہلے جمہور کے ساتھ ہی ہے کہ مکروہ ہے ہر صورت میں، یعنی کوئی فرق نہیں کیا جائے گا پانی نکلنے کا بندوبست ہو یا نہ ہو، کوئی انتظام ہو یا نہ ہو۔ لیکن دوسرا ان کا قول شافعیہ کا وہ الگ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پانی نکلنے کا کوئی انتظام ہو، پیشاب نکلنے کا کوئی جگہ ہو تو پھر وہاں غسل خانے میں پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نکلنے کا بندوبست نہیں پانی تو پھر وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر غسل خانے یا وضو کی جگہ کچی یا نرم ہو تو مکروہ ہے، اور اگر پکی جگہ ہو تو جائز ہے، کیونکہ پکی جگہ پہ عموماً پیشاب رکتا نہیں، جب اوپر سے پانی بہایا جاتا ہے تو وہ گزر جاتا ہے، وہاں سے جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر جگہ پکی ہو، زمین پر جو ہے وہ فرش ہو یا کسی بھی صورت میں پکی اینٹیں رکھی ہوں، کوئی بھی صورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں پکی جگہ ہو تو پھر پیشاب کیا جا سکتا ہے، اور اگر پکی جگہ نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، کیونکہ وہاں اگر پکی جگہ پہ پیشاب کرے گا تو پانی بہانے سے وہ پیشاب بھی گزر جائے گا اور وہاں سے طہارت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ قول حنابلہ سے ہے، دوسرا قول۔ آپ یہاں فرق واضح آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ پہلے جمہور کے ساتھ ان دونوں کے اقوال موجود ہیں، لیکن یہ ان سے دوسرا قول ہے۔ شافعیہ کا دوسرا قول وہ یہ ہے کہ اگر نکلنے کا بندوبست ہو پانی اور پیشاب کا تو پھر وہاں کر سکتا ہے، لیکن اگر بندوبست نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتا۔ تیسرا قول حنابلہ کا ہے، یہ ان سے دوسری روایت ہے، یا دوسرا قول ان سے ہے، پہلا جمہور کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پکی جگہ ہو تو پھر کر سکتا ہے، اگر پکی جگہ نہیں ہے تو پھر وہاں نہیں کیا جا سکتا۔ راجح موقف یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں ہی مکروہ ہے، وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن الا کہ کوئی مجبوری ہو، انتہائی مجبوری ہو، انسان ایسی جگہ غسل کر رہا ہے کہ جہاں الگ پیشاب کرنے کا بندوبست نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان پیشاب کو زیادہ لیٹ کرتا ہے، روکتا ہے، تو نقصان بھی ہو سکتا ہے انسان کا۔ تو اگر کوئی انتہائی مجبوری کی صورت ہے تو اس صورت میں پیشاب کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جگہ کچی نہ ہو، اگر پکی جگہ ہے تو وہاں پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ پیشاب کرنے سے، غسل والی جگہ اور جو ہے وضو والی جگہ میں پیشاب کرنے سے انسان پرہیز کرے اور بچنے کی کوشش کرے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس قضائے حاجت کے آداب میں یا ان سے متعلقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ادب یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیشاب کرے، اور بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے۔ جتنی چیزیں ہم یہاں ذکر کریں گے ان میں افضل اور بہتر یہی کہ انسان جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے پہلا مسئلہ پڑھا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، یہی بہتر اور ادب یہی ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ یہ فقہا نے عموماً مسائل جو ہے وہ
ضرورت میں، حاجات میں، جو ہے مجبوریوں کی صورت میں اس طرح کے مسائل ان کا حل پیش کیا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس 3 اقوال ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں، کہ آیا کوئی آدمی کھڑا ہو کر پیشاب کر سکتا ہے؟ جیسا کہ عموماً آج کل بعض جگہوں پہ پیشاب کرنے کا جو ہے وہ انتظام ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بیٹھ کر پیشاب کرے، تو کیا اس صورت میں اگر انسان مجبور ہے، کوئی اور وہاں بندوبست نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، کوئی دوسرا وہاں باتھ روم موجود نہیں ہے، تو آدمی کیا وہاں پیشاب کر سکتا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ بغیر عذر یا کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ یہاں بھی پہلے مسئلے کی طرح یہاں بھی یہ حرام والا کوئی قول نہیں ہمارے پاس، صرف مکروہ یا عدم مکروہ کے اقوال ہیں۔ تو بغیر عذر یا کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، یہ قول جمہور فقہائے کرام کا ہے۔ جمہور فقہائے کرام کا یہ قول ہے، اکثر فقہا کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر یا مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں قالت من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوا، کہ جس آدمی نے تمہیں یہ بیان کیا، یا جو آدمی تمہیں یہ بیان کرے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے پیشاب کیا ہے کھڑے ہو کر، فلا تصدقوا، اس کی تصدیق نہ کرو۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مومنین صلی اللہ فرماتی ہیں کہ جو بھی تمہیں بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تم اس کی تصدیق نہ کرو، اس بات کو نہ مانو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ما کان یبول الا جالسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ صرف بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ تو لہٰذا جمہور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے پاس موجود ہے حضرت عائشہ کی حدیث میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ میں نے دیکھا اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے۔ یہ حضرت عائشہ کے علم پر محمول ہے۔ دوسرے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے علم پر محمول ہے، کہ انہوں نے جو دیکھا انہوں نے بیان کر دیا، لیکن ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کہیں کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہو، جیسا کہ روایات آئیں گی۔ تو لہٰذا حدیث تو یہ صحیح ہے، لیکن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم پر محمول ہے، اور جو جتنا وہ جانتی تھی انہوں نے اپنے علم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو ذکر کر دیا کہ میں جس حد تک جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، لہٰذا تم کسی دوسرے کی تصدیق نہ کرو۔ یہ ان کا اپنا ذاتی علم، اس کی بنیاد پر انہوں نے جو وہ جانتی تھی اس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جیسا کہ آئیں گی۔ یہ ترجمہ موجود ہے حدیث کا آپ کے سامنے، کہ جس نے تمہیں یہ بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی تصدیق مت کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ حدیث دوسری جو ہے اس جمہور کے موقف کی دلیل، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول قائما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، سنن ابن ماجہ کی 309 نمبر حدیث، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا قول ہمارے پاس، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کپڑوں پر چھینٹے لگنے کا خطرہ نہ ہو، یعنی وہاں جگہ آگے تفصیل آئے گی تیسرے قول میں، کہ وہاں کھڑے ہو کر پیشاب اگر کرنا چاہتا ہے آدمی تو پہلے دیکھے کہ وہاں اگر پیشاب کرنے سے چھینٹے اس کے کپڑوں پر اڑ کر لگ سکتے ہیں پیشاب کے، تو پھر وہ پیشاب وہاں نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب سے بچنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے، اور آپ نے عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب بتایا ہے کہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے پیشاب یا بول و براز سے پرہیز نہ کرے۔ تو 2 آدمیوں کو جو عذاب ہو رہا تھا، ہم حدیث یہ تقریباً 2-3 بار یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ان کے نزدیک کو بڑے گناہ نہیں تھے، ایک تو چول خور تھا، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو لہٰذا جو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پیشاب کے چھینٹے اڑنے کا، پیشاب کے اڑنے کا خطرہ نہیں ہے تو آدمی پیشاب کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اگر وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ارد گرد لوگ موجود نہیں ہیں، تو پھر آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو اس کی شرمگاہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو کوئی نظر اس کی کسی دوسرے کی پڑ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی آدمی یا عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو، یا مرد کوئی کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 شروط کے ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ کپڑوں پہ چھینٹے اڑنے کا خطرہ نہ ہو، لگنے کا خطرہ نہ ہو، اور دوسرا وہاں کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ یہ قول امام احمد بن حنبل کا دوسرا قول ہے۔ پہلا قول ان کا جمہور کے ساتھ ہی ہے، لیکن دوسرا ان سے ایک اور روایت ہے۔ بعض فقہا احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ 2-2 3-3 اقوال بھی ان سے منقول ہیں،
بعض ان کے اقوال ان سے انہوں نے رجوع کیا ہوتا ہے، بعض کو فتویٰ الگ دیتے تھے، بعض دوسرے کو ان کا اجتہاد بدل جاتا تھا. یہ ممکن ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی دوسری جواز والی حدیث مل گئی ہو یا علت والی حدیث مل گئی ہو، تو اس پر انہوں نے اپنے فتوے کو بدل لیا ہو. بہرحال یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دوسرا قول ہے. پہلا قول ان کا جمہور کے ساتھ یہ کہ مکروہ ہے. دوسری ان کی دلیل، پہلی ان کی دلیل جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، جو کہتے ہیں کہ دو شروط کے ساتھ جائز ہے. ایک تو کپڑوں پر چھینٹے اڑنے کا خطرہ نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہاں دیکھنے والا. ان کی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبات قوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک قوم کے کوڑے والے گندگی والے ڈھیر پر آئے. فبال قائما، اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ثم دعا بماء، پھر آپ نے پانی جو ہے وہ طلب کیا. فجئتہ، تو میں پانی لے کر آیا. بماء، پانی لے کر آیا. فتوضا، تو آپ نے اس کے ساتھ وضو کیا. تو اس حدیث کے بعض الفاظ میں جیسا کہ صحیح بخاری کے بعض الفاظ میں ہے کہ یہ دیوار کے پیچھے تھی. یہ دیوار کے پیچھے جو ہے وہ روڑی کا، یا آپ سمجھ لیں کہ کوڑا کرکٹ جو اس کا ڈھیر موجود تھا گندگی کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اور صحیح حدیث موجود ہے. تو اس حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب کیا ہے کیونکہ پیچھے لوگ موجود تھے. سوری، وہاں ان کے ہاں یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب کیا اور حضرت حذیفہ بس موجود تھے، کوئی اور وہاں موجود نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ آگے دیوار تھی، وہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا. جس طرف آپ نے رخ کر کے پیشاب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرف آگے قبلے والی سائڈ پہ جو ہے وہ دیوار، سوری وہاں سامنے والی سائڈ پہ دیوار تھی، کوئی آگے دیکھنے والا نہیں تھا. تو اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پیشاب کیا ہے. اور اگر آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تو پھر آگے انشاءاللہ اس کی جو ہے وجوہات آئیں گی کہ آپ نے بیٹھ کر پیشاب کیوں نہیں کیا. جن لوگوں کے ہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے انہوں نے یہ جواب دیے. برحال تو اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی جو کوڑے والی گندگی والی جو ہے وہ والی ڈیر تھا یا جگہ تھی، وہاں آپ نے پیشاب کیا کھڑے ہو کر. دوسری حدیث حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان سے راوی نقل کرتے ہیں انہ بال قائما، کہ انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ثم توضا، پھر وضو کیا. ومسح علی الخفین، اور اپنے موزوں پر مسح کیا. وصلی، اور اسی طرح نماز پڑھی. مسح کرنے کے بعد یعنی وضو کرنے کے بعد اپنے موزوں پر مسح کیا اور پھر نماز پڑھی. فسألت عن ذلک، تو راوی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابی سے سوال کیا جریر بن عبداللہ سے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے. فذکر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ آپ نے ایسا کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جریر بن عبداللہ صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے کیا اسی طرح میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. دو صحابہ سے حدیث منقول ہے. یہ حدیث جو ہے وہ مسند احمد کے اندر موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. وجہ استدلال یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابی جریر بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے یہ بیان جواز کے لیے، کہ آپ نے جو ہے وہ مجبوری کی صورت میں یا استثنائی صورت میں آپ نے اپنی امت کے لیے جواز بیان کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ امت کے لیے مشکل نہ ہو. آپ نے یہ بیان اس لیے کر کے دکھایا ہے تاکہ اگر مجبوری ہو یا کوئی عذر ہو تو آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکے. لیکن جمہور نے ان دونوں دلائل کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا جواب یہ دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجبوری کی صورت میں کیا ہے. یعنی جمہور جو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے ہر صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ درست نہیں بغیر مجبوری کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی صورت میں ایسا کیا ہے کیونکہ پاس کچھ لوگ دیکھ رہے تھے. تو اگر آپ کوڑے کے ڈھیر پر لوگوں کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تو پیشاب واپس آپ کی طرف لوٹ کر آتا، اور اگر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ لوگوں کی طرف سامنے ہوتی. تو لہٰذا جو ہے وہ آپ نے اس وجہ سے کھڑے ہو کر وہاں پیشاب کیا ہے کیونکہ اگر آپ وہاں کوڑے والے ڈھیر کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں آپ دوسری طرف رخ کر کے لوگوں کے بالکل اپوزٹ مخالف الٹ سائڈ پہ آپ منہ کر کے اگر پیشاب کرتے تو پیشاب کے واپس آنے کا خطرہ تھا آپ کے پاؤں میں یا نیچے آپ کی طرف. اور اگر آپ لوگوں کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے تو پھر لوگوں کی طرف آپ کی شرمگاہ ہونی تھی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر مجبوری کی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے. تو لہٰذا باقی یہی صورت بچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کی طرف منہ کر کے کوڑے کے ڈھیر پر پیشاب کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ دو صورتیں جو اوپر والی ہیں، اگر آپ بیٹھ کر دوسری طرف منہ کر کے پیشاب کرتے تو وہ اونچی جگہ تھی، پیشاب کے واپس آنے کا خطرہ تھا. اگر لوگوں کی طرف منہ کرتے تو لوگ دیکھ رہے تھے. تو تیسری صورت یہی تھی کہ آپ پھر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تاکہ پیشاب آپ کی طرف نہ آئے. تیسرا قول یہ ہے اگر تو جگہ نرم اور پاک ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ بل وغیرہ ہے، مٹی ہے، یعنی نرم جگہ ہے، کچی جگہ ہے اور پاک ہے تو وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے.
لیکن یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کرنا افضل اور بہتر ہے. یعنی یہ تیسرے قول والے جو ہیں، یہ شافعیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جگہ نرم اور پاک ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، کرنا جائز ہے، لیکن بیٹھ کر کرنا افضل اور بہتر ہے. اور اگر نرم ہو نرم تو ہو لیکن نجس ہو. دو صورتیں ہیں نرم مٹی کی، یا تو پاک ہوگی یا نجس ہوگی. اگر پاک ہوگی تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ کہ آدمی بیٹھ کر کرے، بہتر یہی ہے. لیکن اگر نرم تو ہے لیکن نجس ہے، نہ پاک ہے، وہاں کوئی غلاظت ہے، گندگی پہلے سے موجود ہے، تو اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں، کیونکہ چھینٹے کپڑوں پر پڑنے کا غالب امکان ہے. تو انہوں نے یہ دو پہلی صورت یہ ذکر کی کہ جگہ نرم ہوگی. جگہ نرم ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ پاک ہوگی یا نجس. اگر پاک ہے تو کہتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن افضل یہ کہ بیٹھ کر کرے. لیکن اگر وہ جگہ نرم ہے لیکن نجس ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کر سکتا، کیونکہ ممکن ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے وہ نجاست یا پیشاب کے چھینٹے جو ہے اس کے کپڑوں پر پڑیں، اور یہ غالب امکان یہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. دوسرا ان کے ہاں صورت یہ ہے، پہلی صورت یہ کہ جگہ نرم ہو. دوسری صورت ان کے ہاں یہ ہے، تیسرے قول والوں کے ہاں، کہ جگہ سخت ہو. اس کی دو صورتیں ہیں، سخت اور پاک ہوگی. جگہ یا تو سخت اور پاک ہوگی تو اس صورت میں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے. یعنی اس صورت میں انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر پیشاب کرے گا. اگر سخت ہے، پاک تو ہے لیکن سخت ہے، یا سخت ہے لیکن پاک ہے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں کا پیشاب کرنے والے پر گرنے کا امکان غالب ہے. یعنی اگر وہ جگہ تو سخت اگرچہ پاک ہی ہے، لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو پیشاب کے چھینٹے جو ہے وہ اڑ کر اس کے کپڑوں پر پڑنے کا خطرہ ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرے. لیکن اگر سخت ہو لیکن نجس ہو، یعنی سخت ہونے کی دو صورتیں ہیں، سخت ہو لیکن پاک ہو، سخت ہو لیکن نجس ہو. اگر پاک ہو تو پھر بیٹھ کر سکتا ہے وہاں، لیکن اگر نجس ہو، ہے سخت لیکن نجس ہے، تو وہاں نہ بیٹھ کر سکتا ہے نہ کھڑے ہو کر سکتا ہے. یہ فرق دونوں صورتوں میں واضح ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ سخت زمین کی دو صورتیں ہیں، یا تو سخت اور پاک ہوگی تو اس صورت میں وہ بیٹھ کر پیشاب کرے گا، کھڑا ہو کر نہیں کرے گا، کیونکہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنے سے چھینٹے اٹھنے کا خطرہ ہے، چھینٹے پڑ جانے کا خطرہ ہے. اور اگر سخت ہے لیکن نجس ہے تو اس صورت میں نہ بیٹھ کر کرے گا یا نہ کھڑے ہو کر کرے گا، کیونکہ وہاں جو ہے غلاظت کی صورت میں وہ نجاست جو ہے اس کے کپڑوں پر جو ہے وہ گر سکتی ہے. یہ قول مالکیہ کے ہاں ان کی دوسری روایت ہے، مالکیہ سے دوسری روایت ہے. پہلی روایت جمہور کے ساتھ ہی، تو لہٰذا جو ہے وہ حنابلہ اور مالکیہ سے دو قول ہمارے پاس موجود ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے. سلف صالحین سے پہلا قول ہے. دوسرا قول جو ہے وہ، تو انہوں نے ان لوگوں نے فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمین سخت ہوگی، پاک ہوگی، یا سخت ہوگی، نجس ہوگی. تو لہٰذا اس صورت میں اگر نجس ہے تو نہ بیٹھ کر پیشاب کر سکتا ہے اور نہ کھڑے ہو کر. یہ مالکیہ کی ایک دوسری روایت ہے، پہلی روایت ان کی جمہور کے ساتھ ہے. لیکن اس میں پہلا قول، دوسرا جو قول تھا حنابلہ کا اور یہ مالکیہ کا، ان دونوں میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو ذکر کی وہ یہ کہ وہاں غلاظت لگنے کا خطرہ نہ ہو، چھینٹے اڑنے کا خطرہ نہ ہو، اور دوسرا دیکھنے والا نہ ہو. تو یہاں انہوں نے بھی تقریباً وہی شروط ہیں، بس صرف یہ کہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، باقی انہوں نے مختصر ذکر کیا ہے. تو بہرحال تقریباً یہ دوسرا اور تیسرا قول جو ہے یہ قریب لگتے ہیں. راجح موقف یہ تیسرا قول ہے تفصیل والا، جو مالکیہ سے ایک دوسری روایت ہے. وہ یہ کہ اگر جگہ نرم ہوگی تو اس کی دو صورتیں ہیں، پاک ہوگی یا نجس ہوگی. اگر پاک ہوگی تو پھر آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر کرنا افضل ہے. لیکن اگر نرم جگہ ہے لیکن نجس ہے تو پھر بیٹھ کر پیشاب کرے گا، کیونکہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنے سے نجاست اڑنے کا خطرہ ہے. اگر سخت زمین ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ پاک ہوگی تو پھر جو ہے وہ بیٹھ کر پیشاب کرے گا، لیکن اگر جو ہے وہ نجس ہے سخت زمین تو پھر وہ نہ کھڑے ہو کر سکتا ہے نہ بیٹھ کر سکتا ہے. اور یہی راجح موقف ہے، کیونکہ اس میں تفصیل ہے اور اس طرح کی ضروریات، اس طرح کے مسائل جو ہے وہ مجبوری کی صورت میں پیش آ سکتے ہیں. لہذا یہ تفصیل زیادہ بہتر اور مناسب ہے. قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ قضائے حاجت کرنا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 15 نمبر ادب ہے آداب میں سے. یہ 15واں ادب ہے کہ آدمی جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر قضائے حاجت نہ کرے، پیشاب یا پخانہ دونوں میں سے کوئی بھی. اس میں تین ہمارے پاس اقوال ہیں. پہلا قول یہ کہ قضائے حاجت کے وقت آبادی اور صحرا دونوں میں قبلے کی طرف چہرہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے. یہ پہلا قول ہے کہ قضائے حاجت کے وقت آبادی اور صحرا دونوں کی طرف قبلہ طرف چہرہ یا پشت کرنا جائز نہیں. یہاں یہ ہے تو ادب، میں نے پہلے ذکر کیا کہ فقہا کے ہاں
عموماً جو آداب ہیں وہ مکروہ ہونے پر محمول کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ادب ہے، لیکن اس کا تعلق ساتھ جو ہے وہ بیت اللہ سے ہے، قبلے کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس میں مسئلہ تھوڑا سا پہلے سے سخت ہے۔ یہاں سلف صالحین اور سلف و خلف جتنے بھی علماء فقہا جتنے بھی ہیں، ان میں جمہور کا قول یہی ہے کہ آبادی و صحرا دونوں میں قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرنا چہرہ کر کے یا پشت کر کے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ وضاحت یہ سمجھنا ضروری ہے، چہرہ یا پشت یعنی منہ کر کے یا پشت کر کے پیشاب کرنا دونوں قضائے حاجات میں سے دونوں میں سے کوئی پیشاب یا پخانہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سلف صالحین جمہور سلف صالحین کا قول ہے۔ ان کی پہلی دلیل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، کہ جب تم پیشاب کرنے کے لیے آؤ، قضائے حاجت کے لیے آؤ، تو نہ تو قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرو، فلا تستقبلوا القبلہ، نہ تو قبلے کی طرف اپنا رخ کرو، اپنا چہرہ کرو، ولا تستدبروها، نہ اپنی پشت کرو، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی نہ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرقی جانب یا مغربی جانب اپنا چہرہ کرو۔ تو ہمارے پاکستان میں تو یہ حدیث یہ شرق و غرب والی لاگو نہیں ہوگی، یہ حدیث جو ہے شرق و غرب مشرقی جانب یا مغربی جانب خصوصاً جو ہے مغربی جانب یہ حدیث لاگو نہیں ہوگی، کیونکہ مغربی جانب قبلہ ہمارا ہے پاکستان میں، اہل پاکستان کے لیے ان لوگوں کے لیے، یہ مدینہ والوں کے لیے۔ مدینہ میں آپ جانتے ہیں کہ قبلہ جنوب کی جانب ہے اور شمال کی جانب جو ہے بیت المقدس ہے، شام ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ شمال کی طرف منہ کرے گا تو اس کی پشت بیت اللہ کی طرف آئے گی، اور اگر جنوب کی طرف کرے گا تو اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف آئے گا۔ تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے اہل مدینہ کے ساتھ خاص ہے، یا ان علاقوں کے ساتھ جن کا قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، جنوب والی سائڈ پہ، جنوبی سائڈ پہ ہے۔ تو بہرحال ہم نے مسئلہ اس سے اخذ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ تم قضائے حاجت کے وقت اپنا چہرہ یا اپنی پشت جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف، قبلے کی طرف نہ کرو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قبلے سے مراد صرف بیت اللہ ہے، اس میں بیت المقدس جو ہے وہ داخل نہیں ہے، کیونکہ بعض فقہا نے جو ہے وہ اس کی طرف منہ کرنا مکروہ سمجھا ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ اگر کسی علاقے میں بیت اللہ کی طرف چہرہ یا پشت نہ ہو، شام کی طرف ہو رہی ہو، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب وہ قبلہ ہمارا نہیں رہا، کیونکہ اب وہ قبلہ ہمارا اگرچہ قبلہ تھا، لیکن اس وقت چونکہ ہم منہ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف، تو اس وجہ سے ہی روکا گیا ہے، کیونکہ اس طرف انسان عبادات سر انجام دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے رخ کر کے بیت اللہ کی طرف، تو اگر اسی طرف چہرہ کر کے یا پشت کر کے انسان قضائے حاجت کرے گا تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن بیت المقدس کی طرف ہم اس وقت نماز نہیں پڑھتے، وہاں عبادات سر انجام نہیں دیتے، اس وجہ سے بعض فقہا نے کہا ہے کہ جائز ہے۔ بہرحال ہمارا وہ مسئلہ یہاں صرف ہمارا بیت اللہ یا قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا قضائے حاجت کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا ابو ایوب انصاری کی حدیث میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بیت اللہ کی طرف قضائے حاجت کرنے سے، چہرہ کر کے یا پشت کر کے۔ اور حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں فقدمنا الشام، تو ہم شام میں آئے، فوجدنا مراحیض، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، بنیت قبل القبلتی، قبلہ کی طرف ان کا رخ ہے، قبلہ کی طرف بنی ہوئی ہیں، فننحرف ونستغفر اللہ، تو جب ہم وہاں پیشاب کرتے تھے تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر اپنا رخ ٹیڑھا کر لیتے تھے، یعنی بالکل قبلے کی طرف نہیں کرتے، تھوڑا سا ٹیڑھے ہو جاتے تھے، اور پیشاب کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر لیتے۔ تو جمہور فرماتے ہیں کہ اگر وہاں بنیان میں یعنی عمارتوں میں، آبادی میں اگر پیشاب کرنا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جائز ہوتا، قضائے حاجت کرنا، تو حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار نہ کرتے، حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ استغفار نہ کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اگرچہ ٹیڑھے ہو کر بھی پیشاب کرتے، لیکن پھر بھی رخ تو انسان کا کچھ نہ کچھ قبلہ کی طرف رہتا ہی ہے، جہت تو ایک ہی ہے، جہت تو صاف ظاہر ہے کہ وہ قبلے والی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ استغفار کرنے کا صحابی کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی صورت میں بھی بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ قبلے کی طرف جو ہے پشت یا چہرہ کر کے پیشاب نہیں کیا جا سکتا، قضائے حاجت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری دلیل ان کی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس احدکم علی حاجتی، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، فلا یستقبل قبلہ، تو قبلہ کی طرف نہ تو اپنا چہرہ کرے، ولا یستدبرھا، اور نہ ہی اس کی طرف اپنی پشت کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں، پہلی بخاری مسلم کی حدیث، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث اور صحیح حدیث ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں قبلہ کی طرف چہرہ یا پشت کرنے سے مطلقاً ممانعت ہے، کی مطلقاً ممانعت ہے، یعنی یہاں کوئی قید نہیں لگائے گی کہ وہ آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو،
دوسرا قول ہمارے پاس جو فقہا کا وہ یہ ہے کہ آبادی اور کسی رکاوٹ کے پیچھے قضائے حاجت کے وقت جائز ہے، یعنی چہرہ یا پشت کرنا، لیکن صحرا میں جائز نہیں ہے۔ یہ مذہب جو ہے وہ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا ہے، یہ تینوں کا ہے، تینوں مذاہب کا۔ پہلا قول جو ہے وہ جمہور فقہا سلف و خلف، یعنی جتنے بھی صحابہ، تابعین، ائمہ کرام وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں داخل ہیں، لیکن اس میں فقہائے اربعہ میں سے تین ہیں۔ یہ فرق واضح ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ پہلا قول جمہور سلف و خلف میں سے، یعنی سلف صالحین، خلف جو ان کے بعد آئے ہیں، وہ فقہائے اربعہ کے علاوہ باقی جو ہے فقہا، ان سب کا قول ہے۔ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی ان کے ساتھ ہے، فقہا کے ساتھ، جمہور کے ساتھ، لیکن یہ قول جو ہے مذاہب اربعہ میں سے جمہور کا قول ہے۔ یہ مذہب مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر رکاوٹ اور آبادی وغیرہ ہے تو پھر پیشاب کر سکتا ہے بیت اللہ کی طرف، قبلہ کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتا۔ ان کی دلیل یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ، کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا۔ حضرت حفصہ ان کی بہن ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، اور ابن عمر کی جو ہے وہ یہ بہن حضرت عمر کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا اپنی کسی حاجت یا ضرورت کے لیے، فرائیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقضی حاجت، اور اپنی حاجت وہاں پوری کر رہے تھے، مستدبر القبلۃ مستقبل الشامی، شام کی طرف آپ کا چہرہ تھا اور بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ تھا، یعنی مکہ کی طرف آپ کا جو ہے وہ آپ کی پشت تھی، اور بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف آپ کا جو ہے وہ چہرہ تھا۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آبادی کا واقعہ ہے، یہ مدینہ شہر کے اندر کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی چھت پر جو ہے وہ قضائے حاجت کی ہے، وہاں ممکن ہے کوئی بندوبست کیا ہو، کوئی انتظام کیا، عموماً آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے اپنی چھتوں پہ انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا آبادی اور رکاوٹ میں جو ہے وہ قضائے حاجت کی جا سکتی ہے، بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن غیر آبادی میں یا غیر رکاوٹ میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ صحرا وغیرہ میں، فضا وغیرہ میں باہر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ فقہائے ثلاثہ جو تین مذاہب ہیں ان کے ہاں۔ تیسرا قول ہمارے پاس اس مسئلے میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے یا پشت کرنے کے بارے میں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف پشت کرنا تو جائز ہے لیکن چہرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، پہلے قول میں عموماً جائز نہیں، نہ چہرہ کرنا، نہ پشت کرنا، نہ صحرا میں، نہ آبادی میں، یعنی کوئی قید نہیں، مطلقاً حرام ہے۔ دوسرے قول میں آبادی کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی یا تو آبادی ہو یا پھر اگر باہر ہے تو کوئی رکاوٹ ہو، آگے کوئی پردہ کیا ہو۔ لیکن تیسرے قول میں کسی بھی صورت میں، یعنی صحرا میں یا آبادی میں یا کسی بھی صورت میں، وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس، بیت اللہ کی طرف یعنی قبلے کی طرف پشت کر کے تو آدمی پیشاب کر سکتا ہے، لیکن اپنا چہرہ کر کے اس طرف پیشاب نہیں کر سکتا۔ یہ تیسرا قول ہے، فرق واضح ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ تیسرے قول میں وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف، قبلے کی طرف پشت کر کے پیشاب کرنا تو جائز ہے لیکن چہرہ کر کے پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دوسرا قول ہے، پہلا قول ان کا جمہور کے ساتھ ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی ان کا بھی یہی اختیار ہے، انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا، اسی قول کو۔ ان کی دلیل ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، ہم نے ابھی جو پڑھی ہے پچھلے قول کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت پر جو ہے وہ پیشاب کیا، لیکن آپ کی پشت جو ہے بیت اللہ کی طرف تھی، آپ کی پشت، آپ کا چہرہ شام کی طرف تھا اور آپ کی پشت جو ہے مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آبادی میں یا غیر آبادی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، آپ کا فعل ثابت ہے تو بس ثابت ہے، اس میں قید لگانا آبادی غیر آبادی کی، جو چیز آپ سے ثابت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں گے۔ لہٰذا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا قول ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر پشت کر لیتا ہے آدمی بیت اللہ کی طرف تو پھر جائز ہے، اور اگر چہرہ کرتا ہے تو پھر جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پشت کر کے بیت اللہ کی طرف پیشاب کیا ہے، اور حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ کیونکہ دوسری ان کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ پشت کر کے بیٹھنے سے شرمگاہ کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، جبکہ چہرہ قبلہ کی طرف کرنے سے شرمگاہ کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ان کی عقلی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عموماً جب انسان پشت کرتا ہے تو پشت کا رخ جو زمین کی طرف ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اپنا چہرہ ادھر کرتا ہے تو پھر انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ کی۔ فقہاء نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل ذکر کیے ہیں، اگرچہ ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجح موقف یہی تیسرا قول ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے جو ہے وہ پیشاب کیا ہے، چہرہ آپ نے نہیں کیا،
تو لہٰذا جن حدیث میں ممانعت آئی ہے ان میں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ان پر ترجیح دی جائے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں کہ کوئی بعض نے کہا نا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے وہ امت کے لیے بھی ہے، جو آپ نے جواز جب بیان کر دیا، آپ نے وہ کام کر دیا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو لہٰذا تیسرا قول راجح ہے کہ پشت کر کے انسان جو ہے وہ پیشاب کر سکتا ہے لیکن چہرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی ہم مسائل پڑھ رہے ہیں اس میں علماء کے ہاں اصل یہی ہے کہ آدمی نہ کرے، اصل یہی ہے، افضل اور بہتر سب فقہا کے ہاں افضل اور بہتر یہ کہ آدمی وہاں نہ چہرہ کرے نہ پشت کرے، لیکن کسی مجبوری کی صورت میں فقہا نے کہا ہے کہ جو راجح موقف ہم نے پڑھا ہے تیسرا وہ یہی ہے کہ پشت کر سکتا ہے لیکن چہرہ کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا، چاہے مجبوری ہو چاہے مجبوری نہ ہو، کسی صورت میں بھی چہرہ نہیں کر سکتا لیکن پشت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ تیسرا قول ہے اور یہی راجح ہے، واللہ تعالی عالم۔ استجمار اور استنجا کے بارے میں، استنجا اور استجمار اس کا معنی کیا ہے؟ استجمار ہوتا ہے پتھر، ڈیلے، لکڑی وغیرہ، پتوں یا کسی اور چیز سے استنجا کرنا، یعنی جس سے انسان کی نجاست زائل ہو جائے قضاء حاجت کے بعد، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹیشو ہو سکتے ہیں، لکڑی، خشک چیزوں سے، پتھر، ڈیلے وغیرہ، ان سے جو ہے وہ طہارت حاصل کرنا، یہ استجمار کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ پتھر، ڈیلے، لکڑی، پتوں وغیرہ یا کاغذ وغیرہ کسی چیز کا بھی، ٹیشو وغیرہ کا استعمال کرنا، خشک چیزیں جو ہیں ان کا استعمال کرنا جن سے یعنی شرط ہے کہ نجاست زائل ہو جائے، تو اس کو استجمار کہتے ہیں۔ اور استنجا جو ہے وہ پانی سے ہوتا ہے، پانی سے طہارت حاصل کرنا قضاء حاجت کے بعد، لیکن بسا اوقات جو ہے وہ استجمار کا لفظ جو ہے استنجا جو ہے یہ استجمار پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی پہلے لفظ پر استنجا بھی بولا جاتا ہے، پتھر یا ڈیلے سے استنجا ہم کہتے ہیں کرنا، تو یہ استنجا استجمار پر بولا جاتا ہے لیکن استجمار استنجا پر نہیں بولا جاتا۔ تو یہ استنجا جو ہے یہ عام ہے، استجمار خاص ہے۔ استجمار جو ہے وہ خشک چیزوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن استنجا جو ہے یہ ان پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے، استجمار پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتھر سے استنجا کیا، ڈیلے سے استنجا کیا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی سے استجمار کیا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا دونوں استجمار اور استنجا کو جمع کرنا ضروری ہے یا ایک پر ہی اکتفا کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی جو ہے وہ اگر استجمار یعنی ڈیلے استعمال کرتا ہے یا پتھر وغیرہ یا کوئی چیز استعمال کرتا ہے، مٹی کے ساتھ استنجا کرتا ہے، تو کیا اس کو بعد میں پانی بھی استعمال کرنا چاہیے یا ایک چیز ہی کافی دونوں میں؟ اگر پانی استعمال کرتا ہے تو کیا اس کو اس سے پہلے پتھر استعمال کرنا چاہیے، مٹی وغیرہ، یا صرف خالی پانی کافی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ بعض سلف صالحین کا اختلاف تھا اس مسئلے میں، خالی پانی استعمال کرنا بعض فقہا نے سلف صالحین میں سے اس کو منع کیا، لیکن اس کے بعد تمام فقہا کا اتفاق ہو گیا، یعنی آغاز میں دین اسلام کے، شریعت کے آغاز میں جو تابعین تھے، بعض تابعین میں سے بعض نے کہا کہ نہیں، جو ہے وہ ڈائریکٹ پانی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ پانی جو ہے وہ پاک چیز ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ پہلے مٹی سے اپنی نجاست کو زائل کرے، اس کے بعد پانی استعمال کرے۔ لیکن یہ چند سلف صالحین میں سے چند ایک کا قول تھا، اس کے بعد تمام فقہا نے بالاجماع یہ اجازت دی ہے کہ استنجا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک چیز استعمال کر سکتا ہے، یعنی اگر پانی استعمال کرنا چاہتا ہے خالی تو پانی استعمال کر لے، مٹی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مٹی استعمال کرتا ہے، ڈھیلے وغیرہ، تو پھر ساتھ پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں بعض فقہا کے ہاں صرف پانی سے استنجا کرنا، اس مسئلے میں بعض فقہا کے اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس پر فقہا کا اجماع ہے کہ پانی استعمال کرنے سے پہلے پتھر یا ڈھیلوں کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس پانی موجود ہے اور اس نے قضاء حاجت کیا ہے تو وہ پانی خالی استعمال کرے، مٹی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یدخل الخلاء، آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے، فاحمل انا وغلام، تو میں اور میرے ساتھ ایک اور بچہ جو ہے وہ ہوتا تھا، اداوتن، یعنی میں اور میرے ساتھ ایک اور دوسرا لڑکا ہوتا تھا، اداوتن، تو ہم ایسا برتن اٹھاتے تھے جس میں ماء پانی ہوتا تھا، تو پانی والا برتن ہم دونوں اٹھاتے تھے، وہ انزتن، اور نیزہ، یہ نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ساتھ رکھتے تھے؟ یا تو وہاں زمین نرم کرنے کے لیے کہ ڈیلے وہاں سے لیے جائیں، نیزہ مار کے وہاں سے پتھر وغیرہ جو ہے وہ زمین سے نکالے جائیں، یا پھر یہ کہ نیزہ کھڑا کر کے کوئی کپڑا وغیرہ اوپر جو ہے وہ ڈال کر جو ہے وہ رکاوٹ بنائی جائے، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ پردہ کر لیا جائے۔ تو یہ دونوں وجوہات فقہا نے، علماء نے ذکر کی ہیں کہ آپ نیزہ ساتھ کیوں رکھتے تھے۔ ایک تو یہ کہ زمین نرم کرنے کے لیے،
دوسرا یہ کہ وہاں سے ڈیلے اخذ کرنے کے لیے پتھر وغیرہ اس کے ساتھ، یا پھر یہ کہ اس کو کھڑا کر کے آگے کوئی کپڑا ڈال کے رکاوٹ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب قضائے حاجت کے لیے داخل ہوتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک دوسرا لڑکا ہوتا تھا، بچہ ہوتا تھا، ہم دونوں جو ہے وہ پانی کا برتن اٹھاتے اور ساتھ نیزہ اٹھاتے، یستنجی بالماء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے۔ یہاں اس حدیث میں صرف پانی کا ذکر ہے، تو ڈیلوں کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ پانی نجاستوں کے لیے ازالے کے لیے اصل ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ جب پانی اصل چیز ہے تو اگر خالی کوئی اصل چیز استعمال کر لیتا ہے تو فرع میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف پتھر یا ڈیلوں سے طہارت حاصل کی جائے، یعنی آدمی پانی کا استعمال نہ کرے، کوئی ایسی چیز استعمال کر لے کہ جس سے نجاست زائل ہو جائے، خشک چیز جیسا کہ پتھر ہو گیا، مٹی ہوگی، ڈیلے ہو گئے، ٹیشو ہو گیا، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی طہارت کے لیے کافی ہے، پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ڈیلے لے کر آؤ 3، تو وہ 2 ڈیلے لے کر چلے گئے، 2 پتھر لے کر چلے گئے اور ایک لید لے کر چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لید کو پھینک دیا اور آپ میں کہ یہ نجس ہے۔ دوسری طرف سلمان فارسی کی حدیث ہے جو ہم نے کل پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آداب سکھائے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک ادب یہ سکھایا کہ ہم قبلہ رخ نہ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم 3 ڈیلوں سے کم جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلوں کا کہا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وَأَن نَسْتَنْجِيَ وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ 3 أحجار، کہ ہم 3 ڈیلوں سے کم استعمال نہ کریں، تو لہٰذا اس حدیث میں پانی کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ خالی پتھر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، ڈیلے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پانی اور ڈیلے دونوں جمع کیے جائیں، دونوں کو جمع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن فقہا نے کہا، علماء نے کہا کہ طہارت کے لیے سب سے افضل طریقہ ہے، یہ طہارت کے لیے سب سے افضل طریقہ ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے پانی بکثرت موجود ہے، اس دور کے اندر پانی نہیں ہوتا تھا، پانی دور سے لاتے تھے، وہ ان کے لیے پینے کے لیے بہت مشکل سے پانی ان کو میسر آتا تھا، تو وہ ان کو طہارت کے لیے کیسے استعمال کرتے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اگر کوئی پانی اور مٹی دونوں استعمال کرتا ہے تو قضائے حاجت کے بعد تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں میں سے الگ الگ چیزیں ثابت ہیں کہ آپ نے کبھی پانی سے طہارت حاصل کی اور کبھی آپ نے پتھروں اور ڈیلوں سے، لیکن دونوں کو آپ نے کبھی جمع نہیں کیا۔ بہرحال جو ہے وہ دونوں کو جمع کرنا یہ بہتر اور افضل، اگر انسان کے پاس دونوں چیزیں مہیا ہیں، میسر ہیں، تو پھر دونوں کو استعمال کرنا افضل اور بہتر ہے۔ لیکن جائز ہے کہ آدمی دونوں میں سے الگ الگ کوئی چیز بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس سے طہارت کافی ہو جاتی ہے، دونوں کو جمع کرنا ضروری نہیں ہے لیکن افضل اور بہتر ہے۔ استجمار کی شروط کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ان سے پانی کے علاوہ یعنی استنجا کیا جا سکتا ہے، آدمی قضائے حاجت کے بعد ان سے نجاست زائل کر سکتا ہے، یا ان میں شروط کیا ہے؟ تو نجاست شرمگاہ سے ران وغیرہ تک نہ پھیلی ہو، یا وغیرہ ہے، یعنی نجاست آدمی اگر پیشاب کرتے ہوئے ران میں کچھ لگ گیا، آدمی کے کسی اور جگہ کچھ لگ گیا، تو پھر خالی جو ہے وہ ڈیلے کام نہیں کریں گے بلکہ پانی سے اس ران کو دھونا پڑے گا۔ تو یہ نہیں کہ آدمی ڈیلے جو ہے وہ پتھر وغیرہ وہ ران پر بھی لگا لے، نہیں، بلکہ اگر نجاست جو ہے وہ ران تک پہنچ چکی ہے، یعنی اگر تو صرف شرمگاہ تک موجود ہے تو پھر تو وہ ڈیلوں سے استنجا کر یعنی استجمار کر سکتا ہے، لیکن اگر آگے گزر چکی ہے مقررہ حد سے تو پھر وہ ران وغیرہ تک تو پھر آدمی جو ہے ساتھ پانی کو بھی استعمال کرے گا۔ جس چیز سے استنجا کیا جائے وہ پاک ہو، یعنی وہ لید وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، پاک چیز ہو، یعنی اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہو، اس کے اوپر کوئی غلاظت نہ لگی ہو، نجاست نہ لگی۔ بسا اوقات پتھروں وغیرہ پہ بھی کوئی دوسرا پیشاب کر کے چلا جاتا ہے یا وہ نجس ہوتی ہے، کوئی اور چیز اس پہ پڑی ہوتی، تو لہٰذا پتھر پاک ہونے چاہیے۔ اس میں ہڈی، لید انسانوں یا حیوانوں کی خوراک نہ ہو، یعنی ہڈی بھی نہ ہو، لید وغیرہ بھی نہ ہو، اور انسانوں یا حیوانوں کی خوراک بھی نہ ہو، یعنی ایسی چیز نہ ہو جسے انسان یا حیوان خوراک میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ روٹی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ ان کا احترام ہونا چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے، جیسا کہ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بعض اسرائیلی یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک عورت جو ہے بہت بڑی امیر تھی، بہت مالدار تھی، صاحب ثروت تھی، تو وہ کیا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کے جو روٹی کے کچھ ٹکڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ اپنے بچوں کا پخانہ صاف کرتی تھی، نعوذ باللہ، یعنی رزق کی قدر نہیں کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی کہ مال اللہ نے زیادہ دیا ہوا تھا تو وہ اپنے بچوں کا، جب کوئی بچہ پیشاب کرتا یا پخانہ کرتا تو وہ روٹی کا ٹکڑا لے کر اور اس کے ساتھ اس بچے کا پخانہ صاف کرتی اور اس کو دیوار کے اندر رکھ دیتی، یعنی دیوار میں جو سوراخ ہوتے تھے دیواروں میں چپکاتی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ حالات بدلے، تو ایسا بھی دور آیا کہ وہ عورت جو ہے غریب ہو گئی، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہا، آخر کار اس کو وہی کھانا پڑا جو جس سے وہ بچوں کا جو ہے وہ پخانہ صاف کرتی تھی، شرمگاہ صاف کرتی تھی،
تو مجبور ہو کر اس کو پھر وہی ٹکڑے دوبارہ پانی میں ملا کر جو ہے وہ تر کر کے کھانے پڑے. تو جو انسان رزق کی قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، پھر اس پر مشکل حالات بھی آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے. ایسی چیزیں جو انسانوں حیوانوں کی خوراک بنتی ہیں انہیں ہمیں نجاست زائل کرنے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، استنجا وغیرہ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان سے انسان کو جو ہے وہ غلاظت صاف نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کوئی مقدس اوراق ویسے تو کاغذ سے آدمی کر سکتا ہے، اگر کاغذ صاف ہے مطلب اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو آدمی کر سکتا ہے، اگر وہ واقعی نجاست زائل کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے وہ کر سکتا ہے اس طرح ٹیشو وغیرہ. لیکن اگر اس پہ کوئی آیات لکھی ہوئی ہیں، مقدس کاغذات ہیں، تو پھر ان سے انسان نجاست کو زائل نہیں کر سکتا. اس طرح جانوروں سے متعلقہ کوئی چیز، گائے کی دم ہو گئی، سینگ ہو گیا، چھترے کی اون وغیرہ ہوگی، اس طرح کی چیزوں سے بھی فقہا نے کہا ہے، اگرچہ حدیث میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں لیکن فقہا نے کہا ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جیسے انسان کی حرمت ہے ایسے جانوروں کی بھی حرمت ہے، حیوانوں کی بھی حرمت ہے. لہٰذا ہمیں ان کے سینگ، ان کی جو ہے وہ دم وغیرہ، کسی گائے کی یا چھترے کی اون وغیرہ، اس سے بھی شرمگاہ کو صاف نہیں کرنا چاہیے، غلاظت کو یا نجاست کو زائل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے. اور آخری جو ہے وہ صورت یہ ہے کہ ڈیلے جب بھی استعمال کیے جائیں، پتھر وطر طاق استعمال کیے جائیں، جفت استعمال نہ کیے جائیں، جیسا کہ 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 27، اس طرح کے. نہیں مطلب کہ مثال میں دے رہا ہوں، ویسے اتنے ڈیلے تو استعمال نہیں ہوتے، مطلب یہ کہ 3، 5، 7 طاق استعمال کیے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من توضا فلیستنثر، جو وضو کرے وہ ناک کو جاڑے، اور من استجمر فلیوتر، اور جو ڈیلے استعمال کرے وہ وطر یعنی طاق استعمال کرے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو یہ چند آداب تھے جو ہم نے پڑھے قضائے حاجت سے متعلقہ، اور ان کے بارے میں جو فقہا کی آراء ہیں اور اس میں راجح ہم نے پڑھے اقوال جو ہیں. لیکن جتنے بھی ہم نے یہ آداب پڑھے ہیں ان میں اصل یہی ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے. لیکن اگر کوئی مجبوری کی صورت ہو یا انسان کو کوئی انتہائی مجبوری ہو، اضطراری صورت میں آدمی جو ہے وہ ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کر سکتا ہے، بصورت دیگر جو وہ جائز نہیں. ہم نے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ مسائل سارے پڑھ لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنائے. واللہ تعالیٰ عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. کسی کے بعد کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، قبلے کی طرف اگر پاؤں ہوں تو کیا وہ جائز ہے یا اس میں کیا ہوگا؟ جی قبلے کی طرف اگر پاؤں کیے جائیں، جس طرح اگر بندہ لیٹے اور پاؤں قبلے کی طرف ہوں تو کیا یہ جائز ہے یا اس سے بھی بچنا چاہیے؟ بعض فقہا نے اس سے بھی منع کیا ہے. بعض فقہا نے کہا ہے کہ خلاف ادب ہے، یہ خلاف اولا ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں. لیکن اگر کوئی مجبوری کی صورت ہو تو پھر کیے جا سکتے ہیں. مثلا مسجد میں بیٹھ کر آدمی قبلہ کی طرف پاؤں کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دے یا اس طرح کی. بعض علماء نے اس کو منع کیا ہے لیکن اس میں کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے. افضل یہی کہ آدمی نہ کرے، قبلہ کی طرف رخ کر کے پاؤں کر کے انسان نہ بیٹھے اور نہ سوئے. لیکن اگر کوئی مجبوری کی صورت ہے تو جائز ہے، واللہ عالم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس دور کے حساب سے یہ دیکھیں کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنے کو منع کیا گیا تھا، تو شاید اس کی ریزن یہ ہو کہ چونکہ وہ چار دیواری بھی نہیں تھی ہوتی اور قبلہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا تھا، تو شاید کیا اس وجہ سے اس طرف منہ کر کے منع کیا گیا. اسی بنا پر کچھ فقہا نے یہ استدلال کیا کہ عمارت کے اندر آپ اس طرف منہ کر کے کر سکتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی یعنی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے جی میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے جن لوگوں نے بنیان کا، عمارت کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی جو حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آبادی کے اندر لیٹرین کے اندر ہے. جو شام میں واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ، حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث صحیح موجود ہے کہ ان کے ساتھ وہ صحابہ تھے، حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے. تو وہ شام میں گئے تو دیکھا کہ وہاں لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ شام جو ہے وہ بڑا اس دور کے اندر ترقی یافتہ ملک تھا، اور وہاں عیسائی موجود تھے، صاف ظاہر کرسچن موجود تھے، اور رومی تھے، رومان کی وہ حکومت میں رہا ہے.
تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ بہت ترقی تھی، تو وہاں لیٹرینیں موجود تھیں، تو وہ آبادی کا واقعہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رخ بدل کر پیشاب کرتے تھے، پھر بھی ہم استغفار کرتے تھے، پھر بھی ہم استغفار کرتے تھے. تو لہٰذا جو ہے وہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چہرہ تو کرنا وہاں کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لیٹرینیں جو ہیں وہ آبادی میں ہی تھیں، اور ممکن ہے کہ وہ پتھروں کی ہوں، پکی ہوں، کیونکہ وہ جیسا کہ رومان جو ہے، رومانی جو ہے، روم جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ رومن بہت ترقی یافتہ لوگ تھے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ شام کا علاقہ جو ہے وہ عطا کیا، فتوحات میں داخل ہوا، اس کے بعد صحابہ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا جو ہے وہ وہاں لیٹرینیں تھیں، تو انہوں نے پھر وہاں رخ تھوڑا سا اپنا چینج کر کے، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں فنن حریفو، کہ ہم تھوڑا سا ٹیڑھے ہو جاتے تھے، یعنی اپنا رخ تھوڑا سا بدل لیتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے. تو یہ صحابہ کے فعل سے، کیونکہ راوی حدیث خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پیشاب یا یعنی قضائے حاجت کے وقت چہرہ یا پشت کرنے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جب چہرہ کرتے تھے تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے. تو لہٰذا یہ تو عمارت کی ہے، یہ تو بنیاد کی، اور یہ عمارتوں کے اندر کیا واقعہ ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ثابت ہے وہ ہم کہیں گے کہ ضرورت کے وقت یا کسی صورت میں جائز ہے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو بنیاد یا غیر بنیاد یا آبادی غیر آبادی ہم اس پہ معمول نہیں کر سکتے. واللہ تعالیٰ عالم. سر اس کے اندر ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا ظاہری مطلب لیا ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز ہم وہاں جا کر پڑھیں گے، تو کچھ صحابہ نے رستے میں پڑھ لی کیونکہ نماز قضا ہو رہی تھی، اور کچھ نے اس کو قضا کر دیا. تو یہ کیا ظاہری مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ سامنے قبلہ نظر آ رہا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو پھر ہم ان حدیث کا کیا کریں گے جن میں کوئی قید نہیں لگائی کہ مطلق آپ نے منع کیا ہے؟ پھر تو نہیں کر سکتے، پھر اگر مطلق منع ہے تو. ہاں، تو پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو پشت کرنے کا استثناء کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہو چکا ہے، لیکن چہرہ کرنے کا کہیں بھی ثابت نہیں ہوا، تو لہٰذا ہم اسی پہ باقی رکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ فعل کہ آپ نے چہرہ کرنے سے منع کر دیا، لیکن آپ نے پشت کرنے سے اپنے فعل سے جواز ثابت کر دیا کہ جو پشت کی جا سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ خلاف اولا ہے. مطلب یہ ہے کہ بعض فقہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل جو ہے وہ یہ اس سے پہلے کا ہے منع کرنے سے، بعض نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، بعض نے کہا کہ آپ بھول گئے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا کام کریں اور جبریل آ کر وہی کے ذریعے نہ بتا دیں یا اس طرح کا کام. بہرحال میرے خیال میں یہ صورت زیادہ مناسب ہے کہ جو ہے وہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ہی ترجیح دی ہے کہ جو ہے وہ پشت کرنا جائز ہے، لیکن جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں چہرہ نہیں آدمی کر سکتا. اور جو حنفیہ نے دلیل دی ہے ویسے وہ بھی کچھ دلیل پختہ ہے، لیکن میں آپ کو یہاں وضاحت سے نہیں بتا سکتا. بہرحال چڑھیں چھوڑیں، یہ پیچیدہ مسائل ہیں فقہ کے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ خواتین بھی ہیں، اس لیے مناسب نہیں ہے. جی سر، جزاکم اللہ خیر. وہی کسی اور کے پاس کوئی سوال ہو جو ہمارے آج کے لیکچر سے متعلق ہو، اس کا تعلق آج کے موضوع سے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگر کسی کو علم نہیں تھا اور گھر میں نہ باتھ روم لوگوں نے تعمیر ایسی کی کہ اس کے قبلے کی طرف ان کا منہ ہے، تو پھر کیا کیا جائے اگر جس کے پاس علم نہ ہو باتھ روم کا؟ اگر بن چکا ہے کوئی باتھ روم ایسا ہے جو بن چکا ہے، قبلہ اس کا یعنی چہرہ قبلہ کی طرف آتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو چینج کرنا چاہیے. علماء کا یہی فتویٰ ہے. اس دور کے اندر بھی کئی ایسی مساجد یا کئی ایسی جگہیں جہاں ٹوائلٹ یا باتھ روم وغیرہ جو ہے وہ قبلہ طرف بنائے گئے، علماء نے ان کو بڑی سختی سے روکا ہے کہ ان کا جو ہے وہ رخ چینج کیا جائے. تو میرے خیال میں تو کوئی فقہا میں سے ایسا نہیں جو اس کی اجازت دیتا ہو کہ جو ہے وہ خصوصاً اس دور کے اندر جو کہتے ہوں کہ رخ کرنا جائز ہے. تو میرے خیال میں اس کو چینج کرنا چاہیے. آدمی جو ہے وہ انتہائی مجبوری کی صورت میں اگر کوئی اور جگہ نہیں مل رہی تو پھر آدمی جو ہے وہ وہاں کر کے استغفار کر لے اگر کسی نے کر لیا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی اور جگہ قضائے حاجت کرے اور اس کا رخ چینج کیا جائے. یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی، چہرہ کرنا وہاں جائز نہیں ہے. جی تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. بہت شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔